اب اس بھارتی صحافی نے اپنے ٹی وی چینل پر کچھ واٹس ایپ چیٹس دکھائیں اور اس کا سورس بتایا ثانیہ مرزا کو. انہوں نے کہا کہ جناب ثانیہ مرزا سے جب میں نے ملاقات کی تو انہوں نے کچھ اسکرین شاٹس لیے رکھے ہوئے تھے اور وہ مجھے دکھایا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملات 3 سال سے چل رہے تھے. پچھلے 1 سال میں مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ معاملات کیا ہیں اور کس لیول کے ہیں, لیکن مجھے لگا کہ یہ اتنے سیریس لیول کے معاملات نہیں ہے, تو اس لیے میں نے ٹائم دینا شروع کیا. میں نے شعیب ملک کو ٹائم دینا شروع کیا کہ شاید یہ جو شوق چل رہا ہے, یہ جو نوجوانی کا عالم چل رہا ہے, یہ جو بچپنا چل رہا ہے, یہ ختم ہو جائے. اور پھر میں نے ایک مطالبہ بھی رکھا کہ آپ جس بھی شو میں جائیں گے اس شو کے اندر پھر ثنا جاوید صاحبہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ جس شو میں ثنا جاوید صاحبہ جاتی ہے اسی میں شعیب ملک جاتے, جس میں شعیب ملک صاحب جاتے اسی میں ثنا جاوید صاحبہ جاتی. پھر انہوں نے یہ بات بولی کہ پتہ تو ثانیہ مرزا کو 1 سال پہلے چل چکا تھا ان چیٹس کی وجہ سے, لیکن انہوں نے گھر والوں سے بھی بات کی, انہوں نے شعیب ملک سے بھی بات کی اور اس سارے معاملے کو تھوڑا ٹائم دینے کی کوشش کی, اسپیس دینے کی کوشش کی. لیکن پچھلے 3 مہینے, جب 3 مہینے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہو خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب جتنے منہ اتنی باتیں. اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یار ایسا کیا ہوا کہ 14 سال کے بعد ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے راستے جدا ہو گئے؟ کیا وجوہات تھی, کیا مقاصد تھے, کیا مسئلے تھے, کس پوائنٹ پر آ کے دونوں الگ ہوئے؟ آج ایک صحافی نے بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے. اس نے کچھ واٹس ایپ چیٹس کا ذکر کیا ہے. اس صحافی کا تعلق بھارت سے ہے اور بھارتی چینل پر اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ 3 سال سے ثنا جاوید اور شعیب ملک کے درمیان تعلقات تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. ابھی میں آپ کو پوری رپورٹ بتاؤں گا, یہ بھی بتاؤں گا اس نے کیا کیا دعوے کیے ہیں, اور یہ دعوے وہ ثانیہ مرزا کو سورس بنا کے کر رہا ہے. اس نے کہا کہ جناب ثانیہ مرزا نے خود یہ چیٹس مجھے دکھائیں, یہ تمام چیزیں مجھے دکھائیں, جس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ثانیہ مرزا کا ورژن بالکل سچ پر مبنی ہے, حقیقت پر مبنی ہے. اس نے کہا کہ جناب 3 سال سے, پچھلے 3 سال سے ثنا جاوید اور شعیب ملک کے درمیان تعلقات تھے. اچھا, جب میں اس کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا تو 3 سال پہلے آپ لگا لیں تو یہ سمجھ لیں کہ شاید یہ 2020 کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, 2020 یا 2021 کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن 2020 تاریخ اکتوبر کا مہینہ ثنا جاوید کی عمیر جیسوال سے شادی ہوئی تھی. مطلب شادی کے فوری بعد کیا شعیب ملک کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہو گئے تھے؟ مطلب یہ بڑی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی, ہضم نہیں ہوتی ہے. نئی شادی ہوئی ہے, بڑی دھوم دھڑکے سے شادی ہوئی ہے. عمیر جیسوال ایک بڑی اچھی شخصیت کے, پرسنالٹی کے انسان ہے. ثنا جاوید صاحبہ نے ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی سے شادی ہوگی, ایسا تو نہیں ہے نا کسی نے زور زبردستی سے شادی کر دی ہو. پاکستان کی نامور اداکارہ ہے, فیمس اداکارہ ہے, لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ان دونوں کے درمیان یعنی ثنا جاوید اور شعیب ملک کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا. اور پچھلے 1 سال سے ثانیہ جاوید کو اس بات کی بھنک پڑ گئی تھی کیونکہ انہوں نے کچھ چیٹس دیکھ لی تھی. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ثانیہ مرزا بھارت میں رہتی تھی, شعیب ملک صاحب پاکستان میں رہتے تھے, اور پاکستان سے وہ مختلف لیگز کھیلنے کے لیے پوری دنیا کے اندر جاتے تھے. لیکن جو فری ٹائم ہوتا تھا یہ دبئی میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کے ساتھ وہ وقت گزارتے تھے. اور جب آپ کے اس طرح کے ریلیشنز کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یار یہ ریلیشن زیادہ عرصے چھپتے نہیں ہیں, یہ پھر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں چوری چھپتی نہیں ہے, سامنے آ جاتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا اس میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں ساری سٹوری بتاتا ہوں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو جناب انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب ہوا یہ کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ثانیہ مرزا صاحبہ سے, اور ثانیہ مرزا کافی زیادہ پرعزم نظر آ رہی. ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, پشیمانی نہیں ہے, ان کو کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی ندامت نہیں ہے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یار میں نے 1 سال تک ٹائم دیا کہ یہ سارے معاملات شعیب ملک کے وائنڈ اپ ہو جائیں. ہوتا ہے یار, مرد ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو عورتیں اس کو ٹائم دیتی ہیں, بیویاں ان کو ٹائم دیتی ہیں, کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز پر توڑ نہیں دیتے ہیں. ثانیہ مرزا نے ان کو ٹائم دینے کی کوشش کی, ان کے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی, ان کے گھر والوں کو بلا کے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی. پہلی بات تو یہ کہ شعیب ملک صاحب ایکسیپٹنس لیول پر نہیں تھے, وہ ساری چیزیں ڈینائل لیول پر ڈال رہے تھے کہ نہیں میرا تو ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میرے تو ایسے کوئی معاملات ہی نہیں ہے, میری تو 10 جگہ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہوتے ہیں, میں ایک سیلیبریٹی ہوں, سیلیبریٹی سے ملتا ہوں, میرے بالی ووڈ کے اندر, لالی ووڈ کے اندر, پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے اندر بڑے اچھے دوست ہیں, اور واقعی میں ہے, اور بات چیت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے.
کوئی مذائقہ خیز اس میں حرکت نہیں ہے. لیکن جب ثانیہ مرزا نے کچھ اس طرح کی چیٹس پڑھی جو انٹیمیٹنگ سی تھیں، جو اس طرح کی تھیں جو کہ قابل اعتراض، قابل شرمناک سمجھے جاتی تھیں، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے معاملہ آگے بڑھا. ثانیہ مرزا نے پھر اس بات کا فیصلہ کیا 2022 کے جب 2022 میں جب ان کو پتہ چلا تب وہ وہاں پر گئی بھی، سیالکوٹ بھی گئی اور ان کے گھر والوں کو بھی بلایا. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے کہ اب یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. کیونکہ جب ایک پوزیشن ثانیہ مرزا کی یہ بھی رکھی گئی تھی کہ جس شو کے اندر ایز اے سیلیبریٹی آپ جاتے ہیں، اس شو ہی کے اندر ثنا جاوید صاحبہ کیوں ایز اے گیسٹ انوائٹڈ ہوتی ہیں، اور اگر وہ انوائٹڈ پہلے سے ہوتی ہیں تو آپ جو ہے نا معذرت کر لیں یا یہ کہہ دیں کہ نہ میں مصروف ہوں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں. آپ سیلیبریٹی، آپ ایک جگہ نہیں جائیں گے دوسری جگہ چلے جائیں گے، دوسری جگہ نہیں جائیں گے تیسری جگہ چلے جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس راستے کم ہیں اور چینل ایک ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ بات ہوئی نہیں. مطلب ہم نے یہ دیکھا پچھلے 1.5 سال سے جہاں شعیب ملک صاحب جا رہے ہیں وہاں ثنا جاوید صاحبہ بھی ہو رہی ہیں، جہاں ثنا جاوید صاحبہ ہو رہی ہیں تو وہاں شعیب ملک صاحب بھی جا رہے ہیں. اور شعیب ملک صاحب تو اس بات کا تقاضا باقاعدہ طور پر اعتراض کرتے تھے یا خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ میں آ تو جاؤں گا لیکن آپ ثنا جاوید صاحبہ کو بھی بلا لیجیے گا. کیمسٹری اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ کیمسٹری کچھ اور تھی، وہ کیمسٹری نہیں تھی، وہ تو فزکس تھی، وہ تو میتھمیٹکس والا معاملہ چل رہا تھا. تو پھر ثانیہ مرزا نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر اسی چیز کو آگے کنٹینیو کر لیں، میں کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہوں. اور انہوں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پر اعتماد طریقے سے، باوقار طریقے سے، عزت دارانہ طریقے سے، گریسفل طریقے سے انہوں نے طلاق کا مطالبہ شعیب ملک صاحب سے کیا. اور پھر انہوں نے اخلاقی طور پر جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس رشتے سے علیحدگی اختیار کر لی. اس کے بعد انہوں نے بات بولی کہ ان کو ابھی تک کوئی ندامت نہیں ہے، کیونکہ جب ان کو یہ لگا کہ میں کسی طریقے سے بیٹے کو لے کے ان سے بات کر رہی ہوں، بیٹے کو لے کے ان کو چیزوں کو بتا رہی ہوں، تو جناب وہ اس چیز کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. مطلب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا رشتہ ختم ہو جائے گا تو میری بیٹے سے ملاقات، بات چیت، تھوڑا اس پہ ڈینٹ پڑے گا. اور آبویسلی پڑتا ہے یار، جب بھی میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو سارا نزلہ گرتا ہے بچے پر. بچے کو یہ یہاں سے کھینچتے ہیں، وہ وہاں سے کھینچتے ہیں، اور اس کھینچا تانی کے اندر میں نا بچے کی زندگی بہت پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ دبئی کے اپنے اسکول میں نہیں جا رہا ہے، کیونکہ آبویسلی سب کو پتا تھا کہ یار وہ کس کا بیٹا ہے. دونوں جانب سے بڑی پرسنالٹی، دنیا کے جانے مانے اسپورٹس میں، اپنی فیلڈ میں ایک بہت بڑی شخصیت، بڑا نام. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.